رمیش نے دیکھا کہ وہ چاروں فضا میں معلق تھے اور ان کی آنکھیں خوف اور دہشت سے پھٹی ہوئی تھیں۔ وہ چاروں دائرے کی صورت میں گردش کر رہے تھے اور اس دائرے کے وسط میں گیتا کھڑی چاروں کو گھور رہی تھی۔ گیتا کی آنکھیں سرخ تھیں اور ان میں غصہ موجود تھا۔ دفعتاً گیتا کے منہ سے نکلتی آواز سن کر رمیش چونک پڑا تھا، کیونکہ اس کے منہ سے مردانہ آواز نکلی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم گیتا کو مارنے آئے ہو، لیکن اس کا محافظ میں ہوں۔ اس آواز میں غصہ اور سختی موجود تھی۔ معاف کر دو، چاروں گھگیاتے ہوئے بولے۔ ان کی آواز میں خوف تھا۔ ہرگز نہیں، غلطی کی سزا صرف موت ہے، گیتا نے سخت لہجے میں جواب دیا تھا۔ نہیں، ہمیں مت مارو، چاروں بیک وقت چلائے، تاکہ تم کسی اور بے گناہ اور مظلوم کو مار دو۔ گیتا کا لہجہ بدستور سخت تھا۔ اچانک اگلا منظر دیکھ کر رمیش کی چیخ نکل گئی۔ ان چاروں پر نہ جانے کہاں سے اڑتے ہوئے پتنگوں نے حملہ کیا تھا۔ اس سے پہلے کمرے میں پتنگے نہیں تھے، لیکن چند لمحوں میں کمرہ ہزاروں پتنگوں سے بھر چکا تھا۔ سرخ رنگ کے ان پتنگوں نے تیزی سے ان پر حملہ کیا تھا، اور اس کے بعد دوسرا لمحہ اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا۔ ان پتنگوں نے بڑی سپیڈ سے ان چاروں کے جسم سے گوشت کو ایسے چٹ کیا تھا کہ جیسے کوئی آرا مشین لکڑی کا برادہ کر دیتی ہے۔ جب وہ پتنگے غائب ہوئے تو وہاں صرف اور صرف راکھ جیسی کوئی چیز موجود تھی، جو کہ کمرے کی فضا میں پھیلی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی بو کمرے میں موجود تھی۔ یہ منظر دیکھ کر رمیش کی گھگی بن گئی۔ اچانک گیتا نے رمیش کی جانب دیکھا تو رمیش کو اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا نظر آیا۔ یہ منظر دیکھ کر رمیش کی چیخ نکل گئی۔ اس نے بھاگنے میں ہی عافیت سمجھی تھی، اور بدحواسی میں وہ بالکنی سے نیچے گر پڑا تھا۔ پھر اسے کچھ ہوش نہ رہا۔ آنکھ کھلی تو وہ ہسپتال میں تھا۔ اس کی ٹانگ 2 جگہ سے ٹوٹ چکی تھی۔ اس کو بے ہوش حالت میں سیکیورٹی گارڈ نے پہنچایا تھا، جو ہر 2 گھنٹے کے بعد بنگلے کے عقبی حصے کا چکر لگاتا تھا۔ پولیس نے رمیش پر بنگلے میں بری نیت سے گھسنے کا شک کیا تھا۔ سچ کیا تھا، یہ گیتا اور رمیش ہی جانتے تھے۔ پولیس صرف رمیش کے ٹھیک ہونے کا انتظار کر رہی تھی تاکہ سچائی معلوم کی جا سکے، لیکن رمیش بے ہوش تھا اور اس کی بے ہوشی طویل ہو چکی تھی۔ راجیو شکلا کو یہ بات پتہ لگی تو وہ رمیش کو دیکھنے آفس کے بعد نکل کھڑے ہوئے تھے۔ رات کے 7 بج چکے تھے، اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ سردیوں میں اندھیرا جلد ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی راجیو شکلا کی کار بڑے چوک سے نکل کر مین روڈ تک آئی، اسی پل ڈرائیور چونک پڑا اور پوری قوت سے بریک لگا کر کار روک دی اور خوف زدہ نظروں سے سڑک پر دیکھنے لگا تھا۔ کیا ہوا شنکر، کار کیوں روک دی؟ راجیو شکلا چونک کر بولے۔ ان کا سر سیٹ کی پشت سے ٹکا تھا۔ صاحب سامنے دیکھیں، شنکر کانپتے ہوئے بولا تھا۔ جیسے ہی انہوں نے باہر دیکھا تو وہ بھی کانپ گئے۔ اب ڈرنے کی باری راجیو شکلا کی تھی۔ وہ 4 نقاب پوش تھے۔ وہ بیچ سڑک پر جدید اسلحے سے لیس تھے اور اس طرح کھڑے تھے کہ کار کے گزرنے کی جگہ بھی نہ تھی۔ یہ اس کلٹا کا باپ ہے جس کی وجہ سے ہمارے 4 بہترین آدمی غائب ہو گئے ہیں، مار دو سالے کو، ان میں سے ایک آدمی بولا۔ اس کی آواز سے غصہ صاف محسوس ہو رہا تھا۔ راجیو شکلا نے یہ منظر دیکھا تو فوراً ہی گاڑی سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ان کی پھرتی قابل دید تھی، جس نے ان چاروں کو بھی حیران کر دیا تھا۔ راجیو شکلا کو دیکھ کر انہوں نے گولیاں چلانا شروع کر دی تھیں، لیکن ان کی قسمت اچھی تھی کہ وہ سڑک سے ملحق ایک گلی میں گھس گئے۔ اس گلی کا نام غفور بستی تھا۔ غفور بستی مسلمانوں کی بستی تھی، جہاں مسلمان کافی بڑی تعداد میں رہتے تھے۔ یہ بستی مسلمانوں کے امن و اتحاد کی مثال تھی۔ اس بستی کے اندر کوئی بھی شر پسند داخل ہونے سے پہلے 10 بار سوچتا تھا، کیونکہ یہ بستی جس آدمی کے نام پر تھی وہ مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا، جس کی دھاک اور دبدبہ غیر مسلموں پر بھی طاری تھا۔ غفور بھائی مسلمانوں کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام مذاہب کے لوگوں کا بھی خیال رکھتے تھے۔ راجیو شکلا جیسے ہی اس گلی میں داخل ہوئے، انہوں نے دیکھا کہ گلی کے دونوں اطراف مکانات موجود تھے۔ تمام مکانات کی طرز تعمیر ایک ہی طرح کی تھی۔ راجیو شکلا نے گلی کے پہلے والے مکان کا گیٹ بجایا تھا۔ چند لمحوں کے بعد ایک بوڑھا آدمی باہر نکلا، جس کی عمر 60 سال کے قریب تھی۔ اس بوڑھے نے کانپتے ہوئے راجیو کو سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ ہانپتے ہوئے بولے۔ ان کی آواز میں بہت زیادہ خوف تھا۔ میری مدد کرو، تم کو تمہارے اللہ کا واسطہ ہے۔ اتنا سننا تھا کہ وہ بوڑھا شخص آگے سے ہٹ گیا اور مسکرا کر بولا، بابو اندر آ جاؤ، تم فکر نہ کرو۔ اتنا سننا تھا کہ شدید خوف کے باوجود وہ دل میں شرمندہ سا ہو گیا۔
وہ سوچنے لگا کہ ایک اس کے اپنے دھرم والے ہیں جو اس کی جان لینا چاہتے ہیں اور ایک مسلمان ہے جو کہ اس کی جان بچا رہے ہیں۔ وہ سوچ ہی رہا تھا کہ وہ شخص دوبارہ بولا، بابو ڈرو مت، تم اللہ کی پناہ میں ہو اور تمہاری جان وہی بچائے گا۔ اتنا سن کر راجیو پھر شرمندہ ہو کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ چاروں بھی راجیو کے پیچھے بستی میں اندر داخل ہونے لگے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک نے انہیں روک دیا۔ جانتے ہو یہ بستی غفور بھائی کی ہے اور جس نے اس میں پناہ لے لی تو غفور بھائی اس کا رکشک بن جاتا ہے۔ تو پھر دوسرا بولا، میرا خیال ہے واپس جانا چاہیے۔ پہلے نے جواب دیا، ان ملیچھوں کو زندہ جلا دینا چاہیے۔ تیسرا شخص دانت پیس کر بولا، واپس چلو یار، تم غفور بھائی کو جانتے نہیں ہو اس لیے ایسا کہہ رہے ہو۔ پہلے بندے نے دوبارہ کہا۔ چنانچہ وہ چاروں ہی لڑتے جھگڑتے واپس چلے گئے۔ راجیو ان کے گھر میں داخل ہو چکا تھا اور ان کی مہمان نوازی دیکھ کر حیران ہو گیا۔ معمولی سا گھر تھا، 2 کپڑوں میں خوش رہنے والے تھے، مگر انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق راجیو کی خدمت کی تھی۔ مسلمانوں کے بارے میں راجیو شکلا جو سوچتے تھے وہ غلط ثابت ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جن مسلمانوں کو وہ آتنک وادی سمجھ رہے تھے، مگر مسلمان تو امن اور محبت کے داعی ثابت ہو رہے تھے۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں ایک خوفناک اردو کہانی جس کا نام ہے حقیقت۔ یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 2 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ پنڈت شیو دیال ہریدوار سے پہنچ چکے تھے اور راجیو کے بنگلے کی مہمان خانے میں ٹھہرے تھے۔ راجیو شکلا نے جیسے ہی پنڈت کو دیکھا تو نہ جانے کیوں یہ شخص اسے کوئی اچھا آدمی نہیں لگا تھا۔ پنڈت شیو دیال کی عمر 55 سال کے قریب تھی، جسم فربا اور قدرے پھیلا ہوا تھا، جس کی وجہ سے یہ اپنے قد سے چھوٹا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے گیروے رنگ کا کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور مکاری نظر آتی صاف محسوس ہو رہی تھی۔ راجیو نے چاہا کہ وہ اس کو اپنی بیٹی کے پاس آنے سے منع کر دیں، مگر وہ ایسا نہ کر پائے کیونکہ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی دھرم پتنی کیسے پنڈت جی کے آگے بچھی جا رہی تھی۔ دھن بھاگ ہمارے سوامی جی جو آپ پدھارے، یعنی قسمت ہماری جو آپ تشریف لائے، لکشمی دیوی نے عقیدت مندانہ انداز میں کہا۔ تمہاری پتری کہاں ہے؟ ہم دیکھنا چاہتے ہیں وہ کون سی بری شکتی ہے جو اسے تنگ کر رہی ہے۔ پنڈت شیو دیال کی آواز سن کر راجیو کو ایسا لگا کہ جیسے کسی نے بہت سے پتھر ایک ساتھ کسی پہاڑ سے لڑکائے ہوں۔ سوامی، وہ اپنے کمرے میں آرام کر رہی ہے، لکشمی دیوی نے مسکرا کر جواب دیا۔ چلو، پرنتو ایک بات، جب وہ شکتی نشٹ ہو جائے گی تو تم آشرم کے لیے 10 لاکھ کا دان دو گی، پنڈت نے سنجیدگی سے کہا۔ راجیو نے دیکھا کہ 10 لاکھ کی بات پر اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں میں ایک چمک سی ابھر آئی ہے۔ اس چمک کو وہ اچھی طرح جانتے تھے۔ راجیو کو ایسا لگا کہ آشرم کے نام پر ان کی اپنی جیب بھر رہی ہے۔ ضرور پنڈت جی، میں آپ کو مایوس نہیں کروں گی، لکشمی نے پنڈت کی بات کا مثبت جواب دیتے ہوئے کہا۔ وہ تینوں آہستہ آہستہ چلتے ہوئے گیتا کے کمرے میں داخل ہو گئے۔ گیتا اپنے بستر پر لیٹی ہوئی تھی اور اس کی آنکھیں بند تھیں۔ پنڈت نے جب گیتا کو دیکھا تو اس کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ اتنی خوبصورت لڑکی شاپت کیسے ہو سکتی ہے۔ وہ دل ہی دل میں اس کے قرب کی تمنا کرنے لگا تھا۔ اچانک اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا، یہ لڑکی کہیں سے بھی شاپت نظر نہیں آتی، کیوں نہ حالات کا فائدہ اٹھایا جائے۔ چند لمحے تک سوچنے کے بعد وہ لکشمی دیوی سے مخاطب ہوا۔ دیوی، تمہاری پتری پر بڑا خطرناک شراب ہے، ہمیں اس کمرے میں اکیلے اس کے ساتھ ایک جاپ کرنا ہوگا، جس کے بعد وہ شراب ختم ہو جائے گا، پنڈت نے مکاری سے کہا۔ راجیو نے دیکھا کہ اس جملے کے ساتھ ہی پنڈت کی آنکھوں میں ایک چمک دوڑ گئی تھی۔ ضرور پنڈت جی، آپ ایک مہان گیانی ہیں، آپ میری بچی کو اچھا کر دیں، ہم چلے جاتے ہیں اس کمرے سے۔ لکشمی دیوی نے اتنا ہی کہا تھا کہ راجیو بول پڑے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ ضرور ہونا چاہیے تاکہ جو بھی ہو ہمارے سامنے ہو۔ راجیو کے لہجے میں تشویش تھی۔ اتنا سننا تھا کہ پنڈت گرج کر بولے، دھکاری، تو نے ہمارا اپمان کیا ہے، تیری پتری پر سے یہ شراب صرف ہم ہی ہٹا سکتے ہیں، ہم جا رہے ہیں۔ پنڈت کا لہجہ غصیلا تھا۔ وہ جانے ہی لگا تھا کہ لکشمی دیوی نے انہیں روک لیا اور لرزتے ہوئے بولی، क्षमा چاہتی ہوں پنڈت جی، میرے پتی آپ کی مہانتا کو جانتے نہیں،
لکشمی دیوی کے نزدیک پنڈت پجاریوں کی سیوا ہی دھرم تھی اور ان کی ناراضگی گناہ تھی۔ چنانچہ وہ پنڈت کے غصے سے کانپ گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی راجیو کو لکشمی کے ساتھ کمرے سے باہر جانا پڑا تھا۔ جب وہ جانے لگے تھے تو پنڈت نے کہا، دیکھو دیوی، تمہاری بچی کے چلانے کی آواز تمہارے کانوں میں آئے تو گھبرانا مت، وہ چیخیں اس آتما کی ہوں گی جس نے اس کو وش میں کر رکھا ہے، پنڈت نے مکاری سے کہا۔ ان دونوں کے کمرے سے باہر کے جانے کے بعد پنڈت مکاری سے مسکراتا ہوا گیتا کے سرہانے کے پاس پہنچ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ہوس ناچ رہی تھی۔ وہ گیتا کے سراپے کو بھرپور نظروں سے دیکھتا رہا اور زیر لب بڑبڑایا، اگر حسن و جوانی کی اس گنگا میں جو نہ نہائے تو وہ بے وقوف ہی کہلائے گا۔ یہ کہتا ہوا وہ اس کے سرہانے بیٹھ گیا۔ گیتا جاگ چکی تھی لیکن اس نے آنکھیں بند ہی رکھی تھیں۔ پنڈت نے گنگناتے ہوئے آہستہ آہستہ اپنے جسم کے کپڑے اتارنا شروع کر دیے۔ اس کی نظر میں گیتا پر کوئی آتما نہیں تھی۔ ویسے بھی یہ پنڈت اتنا علم والا نہیں تھا، بس یہ تو ایک معمولی سا پجاری تھا، لیکن لوگوں کو بے وقوف بنانا بہت اچھے طریقے سے جانتا تھا۔ وہ یہ سمجھتا تھا کہ کسی بیماری کو انہوں نے آتما کا نام دے رکھا ہے۔ پجاری کی نظروں میں بھگوان کو اپمانت کرنے والی یہ لڑکی سزا کی حقدار تھی اور یہ سزا اس کے لیے کافی تھی۔ چند ہی منٹوں میں وہ زیر جامہ میں موجود تھا۔ جیسے ہی اس نے گیتا کے گالوں کو چھوا، اسی پل اس نے آنکھیں کھول دیں۔ گیتا کی آنکھیں چھت پر گڑی تھیں۔ وہ لال سرخ آنکھیں دیکھ کر پنڈت کانپ گیا۔ جیسے ہی اس نے گیتا کو ہاتھ لگایا، اسی پل اس کو ایک زوردار جھٹکا لگا اور وہ اڑتا ہوا الماری سے ٹکرایا۔ پنڈت کے حلق سے دل خراش چیخ نکلی۔ گیتا اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس نے دوسرے ہاتھ کا اشارہ کیا۔ اس بار پجاری کو دوسرا جھٹکا لگا اور ہوا میں اوپر اڑتا ہوا چھت سے ٹکرایا۔ پنڈت کی چیخیں بلند ہو رہی تھیں۔ چند ہی منٹوں میں وہ اچھا خاصا زخمی ہو چکا تھا۔ اسی پل گیٹ کھلا اور گیتا کے ماں باپ اندر داخل ہوئے۔ انہوں نے پنڈت کی حالت دیکھی تو صورتحال سمجھنے میں دیر نہ لگی۔ لازماً اس نے گیتا پر بری نظر ڈالی تھی۔ راجیو کو شدید غصہ آنے لگا تھا، جبکہ لکشمی دیوی اپنا اعتماد ٹوٹتا دیکھ کر سناٹے میں تھی۔ دروازہ کھلتے ہی پنڈت اسی زخمی حالت میں بھاگا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ لکشمی دیوی نے پنڈتوں کے متعلق جو بت تراشے تھے اب وہ ٹوٹ چکے تھے۔ گیتا اب کمرے کی فضا میں معلق تھی۔ اس کے دونوں ہاتھ پھیلے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں اور چہرہ سرخ تھا۔ اسی لمحے دونوں چونک پڑے تھے۔ گیتا کے منہ سے دو آوازیں نکلی تھیں، ایک مرد کی، دوسری گیتا کی اپنی۔ میں گیتا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، وہ صرف میری ہے، وہ صرف میری ہے۔ مردانہ آواز سخت اور بھاری تھی۔ گیتا کی والدہ تھر تھر کانپنے لگی تھیں۔ وہ دونوں گیتا کو اسی حالت میں چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل آئے تھے۔ لکشمی کو بڑا افسوس تھا کہ پنڈت نے انہیں دھوکہ دیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر نکلے، ان کا مالی ان کو کھڑا نظر آیا تھا، جو چیخوں کی آوازیں سن کر اندر آ گیا تھا۔ مالی ان کے پاس آیا اور بولا، صاحب آپ سید بابا کو بلا لیں، اب وہی ہیں جو بٹیا کو ٹھیک کر سکتے ہیں۔ مسلمان؟ لکشمی زیر لب بڑبڑائی۔ ہاں تو کیا ہوا، ایک پنڈت کو دیکھ ہی لیا ہے، مجھے یقین ہے مسلمان دھوکہ نہیں دیتے، راجیو برہمی سے بولے تھے۔ لکشمی دیوی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ مالی سید بابا کو بلانے چلا گیا تھا، جو اسی کے ہی محلے میں رہتے تھے۔ سید بابا کی کہانی بھی عجیب تھی۔ ان کا اصل نام سید علی تھا۔ آج سے 20 سال پہلے ان کی بیٹی شدید بیمار تھی، مرنے کے قریب آ چکی تھی۔ پھر ان کو کسی بزرگ کا سایہ نصیب ہو گیا، پھر ان کی دعاؤں کی برکت سے وہ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد وہ اسی بزرگ کے ہو کر رہ گئے۔ ان کے آستانے کا فیض تھا کہ آج وہ روحانی علوم سے مالا مال تھے۔ جیسے ہی سید بابا ان کے گھر میں داخل ہوئے، وہ دونوں متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ اس قدر سادہ اور دل میں اتر جانے والی شخصیت تھی۔ وہ سفید شلوار قمیض میں ملبوس تھے۔ ان کے چہرے پر سفید رنگ کی ریش نے ان کو مزید رونق بخشی تھی اور سر پر نماز والی ٹوپی تھی۔ راجیو ان سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اس کے دل میں مسلمانوں اور اسلام کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو چکا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے، گیتا چونک کر اٹھ بیٹھی۔ السلام علیکم۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ بلند آواز میں بولے تھے۔ وعلیکم السلام۔ گیتا کے منہ سے از خود مردانہ آواز نکلی تھی۔ گیتا کے منہ سے سلام کا جواب سن کر راجیو اور لکشمی دونوں چونک پڑے تھے۔ کیوں تنگ کر رہے ہو میاں اس بچی کو؟ سید بابا مسکرائے۔ تم سے مطلب؟ گیتا نے غصے سے جواب دیا۔ میاں یہ بچی بھی انسان اور بے گناہ ہے، اس کو چھوڑ دو۔ بے گناہ؟
گیتا نے جواب دینے کے بجائے ہنسنا شروع کر دیا۔ لگتا ہے تم ایسے نہیں مانو گے، سید بابا نے غصے سے کہا، اور دوسرے پل انہوں نے زیر لب کچھ پڑھنا شروع کر دیا۔ جیسے ہی انہوں نے گیتا کی جانب پھونک ماری، اس کے حلق سے چیخ نکلی اور اس نے بیڈ پر ہی تڑپنا شروع کر دیا۔ کون ہو تم؟ سید بابا غصے سے بولے۔ گیتا اب سنبھل چکی تھی، جواب دینے کے بجائے اس نے منہ کھولا تھا۔ منہ کے کھلتے ہی جو منظر سامنے آیا تھا اسے دیکھ کر لکشمی کی چیخ نکل گئی۔ وہ بہت سے چھوٹے چھوٹے سے سانپ تھے جو اس کے منہ سے نکل کر فرش پر رینگنے لگے تھے۔ پورے کمرے میں چاروں طرف سانپ ہی سانپ تھے۔ سانپوں کو دیکھ کر وہ دونوں تو نکل بھاگے تھے، لیکن سید بابا اسی جگہ کھڑے تھے۔ سید بابا مسکرائے اور بولے، یہ شعبدے صرف بچوں کو متاثر کر سکتے ہیں، مجھے نہیں۔ اب دیکھو۔ سید بابا نے کچھ پڑھ کر پھونکا ہی تھا کہ فرش سے نیولے نکل کر ان کو کھانے لگے تھے۔ سید بابا کی آنکھیں بند تھیں اور وہ زیر لب کچھ پڑھ رہے تھے۔ پڑھتے ساتھ ہی انہوں نے پھونک مار دی اور گیتا کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ بیڈ پر تڑپنے لگی تھی۔ مجھے بچاؤ، جسم بہت جل رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے آگ ہو۔ گیتا کے منہ سے مردانہ آواز نکلی تھی۔ اس کی بات سن کر سید بابا مسکرا کر بولے، شہزادے اب کھل جاؤ ورنہ آگ تم کو جلانا شروع کر دے گی۔ گیتا کے چہرے سے تکلیف کا اظہار ہو رہا تھا۔ اس کے والدین اب کمرے میں داخل ہو چکے تھے۔ وہ نیولے سانپوں کو کھا کر غائب ہو چکے تھے۔ میرا نام اشکر ہے اور میں ایک جن ہوں، گیتا میں موجود جن نے کہا۔ مسلمان ہو؟ جی اللہ کا شکر ہے، جن نے کراہتے ہوئے کہا۔ تم اس کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ اس کی گاڑی کی ٹکر سے میرے پورے خاندان والے جل گئے، میری قسمت تھی جو میں بچ گیا۔ تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ تم اس کو بے قصور کو مار دو؟ اس نے کوئی قصور نہیں کیا، بات اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہے تو سچ بولو۔ سید صاحب غصے سے دھاڑے۔ گیتا چند لمحے خاموش رہی، پھر اس کے منہ سے آواز نکلی، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اس کو روز اس پیڑ سے گزرتے دیکھتا تھا، جب سے ہی میرے دل میں اس کی محبت پیدا ہو گئی تھی۔ حادثے والے دن بھی یہ ادھر سے گزری تھی اور میری قسمت تھی جو میں بچ گیا اور بر وقت اس پیڑ سے نکل سکا، لیکن میرے گھر والے جل گئے۔ اشکر نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا، مجھے افسوس ہے تمہارے گھر والوں کا، تم اس کو کب کا مار چکے ہوتے اگر اسے محبت نہ کرتے ہوتے۔ ایسی ہی بات ہے نا؟ سید بابا نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں، میں اس سے نفرت نہ کر سکا، مگر اس کے جسم پر تو تسلط رکھ سکتا ہوں۔ نہیں، اس حادثے میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ویسے بھی ہمارے مذہب نے کسی بے گناہ پر ظلم کرنے سے منع فرمایا ہے، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاف کرنے کی تاکید کی، اور آپ نے بھی اپنے دشمنوں کو معاف کیا تھا، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی معاف کر دو، سید بابا نے کہا۔ سید بابا کے منہ سے یہ سب سن کر راجیو اور لکشمی متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ ان کا دل ایک عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کسی نے ان کے دل کی دنیا میں ہلچل مچا دی ہو۔ انہوں نے دیکھا کہ گیتا کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے، پھر اس کے لب ہلے۔ مجھے معاف کر دیں، میں چلا جاتا ہوں اس کے جسم سے۔ میں بھول گیا، میں اتنے مہربان اور محبت کرنے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں جو خود پر ظلم کو بھی معاف کر دیتے تھے۔ اس کی بات سن کر سید بابا مسکرانے لگے تھے، ان کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو بہہ نکلے تھے۔ پھر سید بابا نے گیتا کو بے ہوش ہوتے دیکھا تو آہستہ سے اس کے قریب گئے اور ماتھے پر ہاتھ رکھ کر کچھ پڑھنے لگے تھے۔ اب تمہاری بچی اچھی ہو گئی ہے، اب اللہ کا شکر ادا کرو۔ سید بابا مسکرا کر راجیو شکلا سے مخاطب ہو کر بولے۔ جیسے ہی وہ کمرے سے باہر جانے لگے تھے، اسی پل ہی راجیو اور لکشمی ان کے پیروں میں گر گئے۔ ارے جھکا صرف اللہ کے آگے جاتا ہے، بندوں کے آگے نہیں۔ ہم بھی آپ کے اللہ کے ہونا چاہتے ہیں، ہم جان گئے ہیں کہ پتھروں کا سچ کیا ہے۔ راجیو شکلا آنسوں بھری آواز میں کھڑے ہوتے ہوئے بولے۔ ماشاءاللہ، سید بابا مسکرائے اور ان کی نگاہیں احساس تشکر سے سجدہ ریز ہو گئیں۔ راجیو شکلا اور لکشمی اب مسلمان ہو چکے ہیں اور گیتا نے بھی توحید کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ راجیو شکلا نے اپنا اسلامی نام عبد الشکور رکھا ہے اور لکشمی دیوی اب شگفتہ بن چکی ہیں اور گیتا غزل کہلاتی ہے۔ رمیش کا ہسپتال میں ہوش آنے کے بعد دماغی توازن بگڑ گیا تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ بہکی باتیں کرنے لگ گیا تھا۔ راجیو کا اسلام قبول کرنا ہندو انتہا پسندوں نے قبول نہیں کیا اور انہیں تنگ کیا جانے لگا تھا۔ چنانچہ ایک روز چپ چاپ انہوں نے ہندوستان چھوڑ دیا اور امریکہ شفٹ ہو گئے۔ اشکر جن آج بھی غزل سے محبت کرتا ہے اور جب تک زندہ ہے کرتا رہے گا۔ وہ پیڑ جہاں سے پہلی بار اشکر نے غزل کو دیکھا تھا،
آج بھی جلی حالت میں موجود ہے۔